خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. صدر محفل عاشق رسول محب الفقراء حضرت مولانا الحاج فیض الرحمان صاحب کریمی زید مجدہ، علماء اہل سنت، برادران دین و ملت سے قرآن و حدیث کی ماہانہ نشست میں حاصل کر رہے ہیں. پچھلے درس قرآن مجید میں اسلام میں پردے کے احکام سورہ الاحزاب اور سورہ نور کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے. آج کے درس قرآن کا موضوع وہ مقدس ہستیاں اور شخصیات ہیں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا. ان تینوں شخصیات کے ذکر کی اس لیے انتخاب کیا گیا کہ 3 رمضان المبارک کو سیدۃ النساء حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہوا، اور 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے وصال کا دن، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. اس گفتگو سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات تھیں. وہ خوش نصیب خواتین جن کو حضور کے حرم میں آنے کی سعادت ملی اور حضور کے عقد میں آئی، ان کی تعداد 11 ہے، اور ان 11 ازواج مطہرات میں سے سب سے افضل ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا.
اور پھر ان کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 11 ازواج مطہرات میں سے ان 2 ہستیوں کو فوقیت، فضیلت اور برتری حاصل ہے دوسری ازواج پر۔ یہ وجہ فضیلت جو ہے انشاءاللہ دوران درس میں کچھ عرض کروں گا۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سعادت مند اور خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، اور اپنے جان اور اپنا مال اور دولت اور سرمایہ سارے کا سارا اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متمول خاتون تھی، بہت اونچے درجے کی تاجرہ تھی، شام کی منڈیوں میں آپ کا کاروبار تھا، اور آپ نے پہلا عقد کیا تو خامن کا وصال ہوا، پھر آپ نے دوسرا عقد کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی آپ کی تیسری شادی، تیسرا عقد جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہوا، اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور سے ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ 25 سال ازدواجی زندگی حضور کے ساتھ گزاری حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت 65 سال عمر تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں یہ بات میں زور دے کر کہوں گا کہ ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ حضور کی ساری اولاد پاک سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے، باقی ساری اولاد پاک نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی۔ اور دوسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ جب تک ان کے نکاح میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی، حضور کے نکاح میں عقد میں حضور نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فطری اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، شرافت و بزرگی کے اعتبار سے، پاک دامنی، عفت و عصمت و طہارت کے اعتبار سے اونچا درجہ عطا فرمایا تھا حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ میں عرض کروں گا کہ جب یہ عقد ہوا، قریش کی بڑی بڑی عورتیں اور بیگمات، بڑے بڑے خاندان کی امراء، بڑے بڑے تجار، تاجر، ان کی بیگمات ناراض ہو گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اتنی مالدار اور متمول اور صاحب ثروت خاتون ہو، مال و دولت کا انبار ہے ان کے پاس، تو انہوں نے اپنے عقد کے لیے ابو طالب کے ایک یتیم بھتیجے کا انتخاب کیا ہے، جن کے پاس سیم و زر نہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں، ان کا انتخاب کر لیا نکاح کے لیے۔ ان کو چاہیے تھا کہ کسی اونچے درجے کے تاجر کے ساتھ، جس کے پاس روپے پیسے کی ریل ٹیل ہوتی، اس سے نکاح کرتی۔ انہوں نے ایک ابو طالب کے یتیم بھتیجے کے ساتھ عقد کر لیا، جن کے پاس بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آتے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ یہ قدرت کا انتخاب تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، 2 شخصیتیں ایسی ہیں
پوری ذمہ داری سے اور علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں، اس جامع مسجد کے خطیب تشریف فرمائے، قرآن اور حدیث، تفسیر اور فقہ تمام علوم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دو شخصیتیں اسلام کی تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو دولت کے انبار تھے، روپے پیسے کی ریل تیل تھی، لیکن جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا دونوں شخصیتوں میں تو ان کے گھر میں پھوٹی کوڑی تک بھی نہ تھی، بالکل دامن جھاڑ کر دنیا سے گئے۔ ان میں ایک شخصیت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے رضی اللہ عنہا، اور دوسری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسا کیوں ہوا کہ اسلام کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے ساری دولت، سارا سرمایہ، ساری پونجی انہوں نے آقا دو جہاں کی خدمت میں پیش کر دی؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نوکر چاکر تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور کئی لوگ ان کے زیر کفالت تھے، غریبوں کی مدد، یتیم پروری، بیوہ عورتوں کی خدمت، مساکین کا کھانا کھلانا، سارا انتظام اسلام لانے سے پہلے بھی آپ سلیم الفطرت تھی، اور اسلام لانے سے پہلے بھی ان خوبیوں سے متصف تھی جن خوبیوں سے سچا مسلمان متصف ہوا کرتا ہے۔ اب جن لوگوں کی کفالت آپ فرماتی تھی وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے جب حضور کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام نوکر چاکر ملازم جن کی کفالت فرماتی تھی وہ سب پریشان کھڑے ہیں کہ نیا مالک ہمارا آیا ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے عقد کیا ہے، اب نیا مالک نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ہمیں وہ راشن پانی اب ملے گا نہیں ملے گا، کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے غلام تھے آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، آج کے بعد تم کوئی غلام نہیں ہو، تمہاری غلامی ختم، آزادی کی زندگی بسر کرو۔ برقی رہا یہ معاملہ کہ آپ نے ہر خادم کو، ہر نوکر کو آپ نے وافر مقدار میں راشن بھی دیا، اس کا خرچہ پانی بھی دیا اور دے کر فارغ کیا اور آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ آئندہ بھی جب تمہارا کوئی بھی ضرورت کا کام ہو تو تمہارے آنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، ان کی عقد میں آئی تھی، لہذا ان خوبیوں سے پہلے ہی اللہ نے ان سے متصف فرما دیا تھا، فرمایا جب بھی آؤ گے تمہارا میرا دروازہ اسی طرح تمہاری کفالت کے لیے، سخاوت کے لیے کھلا رہے گا جیسے پہلے کھلا رہا کرتا تھا۔ قدرت نے بڑی فضل عطا کی تھی، بڑی سخاوت عطا کی تھی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی، اور جب حضور کے عقد میں آئیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ زندگی کا ساتھی ہوتا ہے بیوی، رفیقہ حیات، آدمی دن بھر کا تھکا ماندہ گھر میں آئے اور آتی بیوی گلے پڑ جائے اور پوری ایک فہرست تیار کی ہو دن بھر کے جھگڑوں کی اور تنازعات کی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی 11 ازواج میں سے میں نے کسی زوجہ کے بارے میں غیرت نہیں کبھی کھائی سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن انہوں نے حضور سے عرض کی کہ میں جب بھی بیٹھتی ہوں آپ خدیجہ الکبریٰ کی بات کرتے ہیں، وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھی، اب دنیا سے جا چکی ہیں، آپ پھر بھی انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ صاف ارشاد فرمائے اس موقع پر، آپ نے فرمایا ہے عائشہ تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ الکبریٰ کو کن اللہ کریم نے مقامات سے سرفراز فرمایا تھا؟ فرمایا اسلام کے دشمنوں کی عداوت
اور ان کی دن رات کی انتقام کی باتیں اور ان کی اذیت پہنچانے والی گفتگو، ان کے الزامات و اتہامات اس قدر پریشان کن ہوا کرتے تھے کہ جیسے ہی میں گھر میں آتا تھا اس خندہ پیشانی سے میرا استقبال کرتی اور میری دلجوئی کی باتیں کرتی کہ میرے سارے غم غلط ہو جاتے، میری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی۔ میں میری وہ رفیقہ حیات تھی اور مثالی خاتون تھی، مثالی رفیقہ حیات تھی، مثالی مسلمان آئیڈیل خاتون تھی جو پوری کائنات انسانیت میں مسلمان خواتین کے لیے جن کی سیرت طیبہ رہنما تھی، اس لیے فرمایا تم کیا جانو کہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میری ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ سے ہی تو ہوئی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے فضائل، کمالات، مناقب بیان فرما رہے تھے اور حضور آپ دیدہ تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے، امام بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے ہیں، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، جبرائیل امین حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا ہے اور وہ خاتون جو ابھی کھانا لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہونے والی ہیں، اللہ پاک نے ان کو سلام کہلا بھیجا ہے، حضور اللہ کا سلام بھی دیجیے اور میرا سلام بھی ان تک پہنچا دیجیے۔ یہ جب گفتگو ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کا کھانا اٹھا کے لائی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اللہ پاک نے جنت میں ایک ایسا خاص محل تیار فرمایا ہے جو فقط موتیوں سے بنایا گیا ہے، اس میں کوئی کوفت، کوئی پریشانی، کوئی اذیت نہیں ہوگی، نہایت آرام دہ ان کا محل اللہ پاک نے جنت میں تیار کیا ہے۔ جب یہ بشارت ملی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ ساری بات بتائی کہ اللہ کا سلام آیا ہے، جبرائیل امین نے سلام بھیجا ہے اور اللہ پاک نے جنت میں آپ کے لیے محل رکھا ہے موتیوں کا۔ جب یہ ساری باتیں سنائی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری سلامتیاں تو اللہ کی طرف سے ہیں، ساری سلامتیاں اسی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ رب کا اگر مجھے سلام آیا ہے، میرے لیے اللہ پاک نے جنت میں موتیوں کا محل تعمیر کیا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب آپ کا ہی فیضان ہے، یہ سب آپ ہی کی برکت سے ہے، یہ آپ کی بدولت ہے۔ حاضرین محترم، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی نکاح سے قبل، حضور کو مال تجارت دے کر ملک شام میں بھیجا کہ یہ میرا مال ہے، فلاں فلاں منڈی میں میرا کاروبار ہے، اور ساتھ میں اپنا جو منشی تھا، سیکٹری تھا، اس کو بھی بھیجا، غلام بھی بھیجے ساتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے واپس تشریف لائے اور جب سارا حساب و کتاب دیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی میں نے آج تک امانت دار تاجر دیکھا ہے، نہ دیانت دار سوداگر دیکھا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو امانت اور دیانت کے اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے صادق پایا، آپ کو ہم نے امین پایا۔ آپ امین اور صادق کفار بھی تسلیم فرما کر رہے ہیں اعلان نبوت سے پہلے۔ کفار نے بھی کہا کہ آپ کو صادق پایا، آپ کو امین پایا، اور تجارت کے معاملے میں اونچے درجے کی تاجرہ کہہ رہی ہے کہ دیانت، امانت
اور یہ سارے پہلو میں نے آپ میں بترکم دیکھے ہیں. پیام نکاح بھیجا اور عقد ہو گیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب عقد ہوا تو حضور کی ساری اولاد پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی رضی اللہ. یہاں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کیونکہ ضمن تذکرہ آئے گا سیدہ خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ. یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ. حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. اور ایک مقام پر فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے. ایک موقع پر فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کون ہے؟ سیدہ خاتون جنت جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی. 3 صاحبزادیاں ان سے بڑی تھی. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہن. یہ حضور کی صاحبزادیاں ہیں. سب سے چھوٹی حضرت خاتون جنت. دیگر صاحبزادیاں یکے بعد دیگر وصال فرما گئی اور حضور کے وصال مبارک کے وقت یہ موجود تھی. باقی صاحبزادیوں کی نسبت انہوں نے حضور کی محبت کو سب سے بڑھ کر پایا. یہاں میں آپ کے شخصی فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کے اسماء مبارکہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا مادہ ہے فاطمہ، اور فاطمہ کا مرادی معنی ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی، جہنم کی آگ سے روکنے والی. اور آپ کا ایک مبارک لقب ہے زہرا. زہرا کا مرادی معنی ہے جنت کی کلی. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس میں بصورت حمل موجود تھی تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے بسا اوقات جب بصورت حمل میرے شکم میں تھی مجھے جنت کی کلیوں کی خوشبو آیا کرتی تھی. جنت کی کلیوں کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو بنو قریش کی جو سہیلیاں تھیں امیر کبیر گھرانے کی عورتیں، کیونکہ خدیجہ تاجرہ تھی، بہت متمول، صاحب ثروت، مالدار، بڑے بڑے گھرانوں کی تاجر عورتوں سے تعلقات تھے. تو آپ نے کچھ عورتوں کو پیغام بھیجا کہ میرے ہاں ولادت کا مرحلہ ہے، لہذا بطور داعیہ نرس کی خدمات کے لیے تم میرے پاس موجود رہو. ان سب نے آنے سے انکار کر دیا. تمہیں چاہیے تھا کہ شادی کسی امیر کبیر آدمی سے کرتی. تم نے ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے شادی کی جس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں، کچھ سامان نہیں، لو لشکر نہیں. آپ رنجیدہ ہوئی ان کے طرز عمل سے کہ سہیلیاں میری ہیں، اٹھنا بیٹھنا تھا، کاروبار تھا اکٹھا. یہ کیا معاملہ ہوا کہ سب نے آنے سے معذرت کر لی ہے کہ ایک غریب گھر میں اور یتیم کے گھر میں ہم آنا اپنی توہین سمجھتی ہیں. آپ رنجیدہ تھیں، ملول تھیں کہ اسی لمحے دیکھا کہ دراز قد خواتین سامنے آئیں اور انہوں نے بنو ہاشم کی خواتین کے لہجے میں گفتگو شروع کی. آپ ایک دم متعجب اور حیران ہوئی. انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ، حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، متحیر نہ ہو، میرا نام آسیہ ہے، میں جنت سے آئی ہوں، فرعون کی بیٹی. روضۃ الشہداء میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا. پھر ایک خاتون نے کہا کہ میرا نام
کلثوم ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ہوں، جنت سے آئی۔ ایک نے کہا میرا نام سارہ ہے، میں حضرت اسحاق کی والدہ ہوں۔ ایک خاتون نے کہا میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ جب قریش کی عورتوں نے امیر کبیر نے یتیم گھرانہ سمجھ